السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ عن عوين بن ساعدة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان اللہ عز وجل اختارنی واختار لی اصحاب فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستان گرامی، اسٹیج پہ حاضر شہر کولکتہ کی معزز معتبر مستند شخصیات، بالخصوص استاذ العلماء پیر طریقت مصنف کتب کثیرہ حضرت العلامہ الحاج شاہ مولانا محمد ابو الکلام احسن القادری دامت برکاتہم، اور دیگر علماء کرام، اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا یہ حسین خوبصورت جو زیادہ تر ینگرز پہ مشتمل ہے، یعنی میرے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کولکتہ کے سنیوں سے یہ کوئی میرا پہلا اتفاق ہے نہیں، 15 سال کے عرصے میں لگ بھگ 30 مرتبہ
دور میں جب باطل فرقے نماز و کلمے کی آڑ لے کر دین و سنیت کی شکل کو مسخ کرنا چاہ رہے تھے اور اسلامی عقائد سے بنیادی عقیدوں سے کھیلنا چاہ رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں، نصوص کی روشنی میں ان کی دھجیاں اڑا دی۔ تو اور یہ اہل سنت ہے، یہ بد مذہب ہے۔ اب بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس دور میں سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، نسبتیں لے کر، خانقاہوں کا سہارا لے کر، حتیٰ کہ آل رسول ہونے کا ٹائٹل لگا کر پیر صاحبان جن کے باپ دادا کہیں نہ کہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جن کی بڑی خدمات رہی ہے، اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، خدمت دین کے حوالے سے، تو ان کے ناموں کا سہارا لے کر اب بہت سی خانقاہوں سے، مزارات سے اس طرح کی بولی بولی جانے لگی ہے جو سنیت کے لیے بالکل اجنبی بولی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ مجھ پر خارجیت، ناسبیت کے فتوے لگاتے ہیں اور بغض اہل بیت کو میری طرف منسوب کرتے ہیں، ان بدبختوں کو میں بتا دوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مولائے کائنات کے ذکر سے ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ علی کا ذکر جتنا چاہے کرو، مبالغے کے ساتھ کرو، رات و دن کرو، روز و شب کرو، ہر لحظہ ہر آن کرو، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن ذکر علی کے آڑ میں صحابہ پر حملہ کرنا، صحابہ میں نقص نکالنا، صحابہ میں کمیاں ڈھونڈنا، صحابہ کی ذات کو نشانہ ہدف بنانا، یہ رافضیت ہے، یہ رافضیت ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پہلے سمجھیے تو صحیح، محبت اہل بیت سے آپ کو روکا کس نے ہے؟ لیکن جو محبت اہل بیت کا جھنجھنا آپ کو تھما کر صحابہ کا باغی بنا رہے ہیں، یہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اہل سنت و جماعت کا جو مذہب و مسلک ہے وہ معتدل ہے، اعتدال والا ہے، اس پہ رہتے ہوئے آپ کو دامن صحابہ و دامن اہل بیت دونوں لے کر چلنا ہے۔ اہل سنت و جماعت پہ چلنا گویا تیز دھار تلوار پر چلنا ہے، اگر زیادہ اونچ نیچ کرے گا تو کٹ کر ادھر ادھر ہو جائے گا۔ بالکل اعتدال کے ساتھ رہنا، صحابہ و اہل بیت کا دامن تھامے ہوئے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ۔ اب ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں سے ایک فرقہ جس نے اپنا نام مولائیت رکھا ہوا ہے، اس میں چند پیر صاحبان شامل ہو گئے، چند چرب زبان مقررین جو مدرسے میں جنہیں پڑھنا نصیب نہیں ہوا، یا آپ دیکھتے ہیں یو پی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ میں اگر بچہ اچھی آواز رکھتا ہے اور اسٹیج کی دنیا پر آ گیا تو پھر اس کی تعلیم کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ایسے لوگ یا تو نعت خواں بن جاتے ہیں یا چرب زبان مقرر بن جاتے ہیں۔ اب ایسے ہی لوگ آ کر حضرات صحابہ کے حوالے سے قوم کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ صحابہ پر بھونکنے والے کون ہیں؟ وہ 3-4 فٹ کے پلے، 12 سال 15 سال کے، جن کا ٹیٹوا دبا دو تو جگہ پہ مر جائیں گے۔ ایسے پلے حضرات صحابہ کرام کے فیصلے کر رہے ہیں، ان جلیل القدر ہستیوں کے فیصلے کر رہے ہیں جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو جنت نشین ہو چکے ہیں۔ رات میں جب 12-1 بج جائیں تو یہ رکامے بچے روڑوں پر کھڑے ہو کر کہیں چوک پر، چوراہے پر، چائے کی دکان پر، پان پٹی پر، وہاں پر شیعہ ذاکرین، نوحہ خاں اور خاص طور سے ایران کی ریال پر رال ٹپکانے والے وہ حرام خور شبیر برکاتی جیسے لوگ جو اہل سنت و جماعت میں، جو اہل سنت، میں اسے کیا چیلنج مناظرہ دوں؟ ارے یار میں نے تو ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے جن کو دعوی علمیت تھا۔ آج 1.5 ماہ سے پیر صاحب سامنے نہیں آ رہے، ایک چلغوزے کو آگے کر دیا، اوکھلی میں سر ڈال دیا، بیٹا تو کوٹتا رہے، تو پیٹتا رہے۔ خدا کی قسم ہم بریلوی ہیں، دلائل کے میدان میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں۔
یہ اسٹیج پہ بیٹھ کے کرسیاں توڑنا، مائی کھلانا اور شیعہ ذاکری، شیعہ مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ تو شیعوں کے یہاں جو جتنا بڑا کذاب ہے، تقیہ باز ہے، وہ اتنا بڑا کامیاب مقرر ہے۔ اس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے شیعوں کو خوش کرنا شروع کیا۔ کیا اوقات ہے شبیر برکاتی کی؟ میں اللہ کے شبیر وارثی، لا وارثی، اس حرام الدہر خبیث کی کیا اوقات ہے کہ جو ہمارے سامنے 2 منٹ بیٹھ سکے؟ خدا کی قسم تو شیعوں کو جا کر بتاتا ہے کہ دیکھو میں اہل سنت کا فیس ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں، اور شیعہ اسے بطور سند ہمارے پاس پیش کرتے ہیں۔ اب رافضیوں، اس کی حیثیت ہمارے یہاں استنجا کے ڈھیلے سے بھی کم ہے، تم ہمارے پاس اسے کیا پیش کر رہے ہو؟ تم اسے ہمارے پاس کیا پیش کر رہے ہو؟ یا پھر وہ امروہہ کا ایک جو وہ 2 فٹ کا 2 منزلہ ٹوپی لگا کر آیا تھا کہ میں نے 150 مناظرے کیا، ماشاءاللہ، لیکن جب سامنا ہو گیا تو بھگت بگلے کی ساری قلعی کھل گئی کہ صاحب کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ اردو کا ڈپلومہ لے کر ان سے مقابلہ کرنے آیا جن کی عمریں قال اللہ قال رسول پڑھانے میں مدرسے میں گزر گئی، اور وہ منہ کی کھا کر گیا، وہ ذلیل ہوا کہ اس کے بعد بھی اتنا بڑا ذلیل ہے کہ یوٹیوب پہ آ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ یار کیسے کیسے ذلیل و خوار لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ اتنی ذلت کے بعد تو آدمی گھر سے نکلنا چھوڑ دے، لیکن واقعی ذلت بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کتنا بڑا ذلیل ہے کہ بے شرم یوٹیوب پہ آ کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسے چند مقررین اور ایسے چند پیر صاحبان، وہ پیر صاحبان اگر آپ اوپر کو جائیں 200-300 سال پہلے تو ان کے بزرگوں کے جو ارشادات ہیں صحابہ کے بارے میں کتابی شکل میں، خدا کی قسم اسے پڑھ کر آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ انہوں نے بزرگوں کے معمولات کو تو لے لیا، عرس کو لے لیا، مراقبے کو لے لیا، ذکر و اذکار کے طریقے کو لے لیا، بیت و ارشاد کے طریقے کو لیا، لیکن بزرگوں کے عقیدوں کو نہیں لیا۔ ورنہ اگر آپ خانقاہ اشرفیہ جائیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیری کی لطائف اشرفیہ پڑھیں تو اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ پہ بھونکنے والا صحابیوں کے رافضیوں کا بدترین فرقہ لعنتی فرقہ ہے۔ آج اگر اس خانقاہ سے کوئی حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرے تو یہ مت سمجھیے وہ اشرفیت کی ترجمانی کر رہا ہے، بلکہ اس کا اشرفیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی ماررہ مطہرہ میں ایک چوزہ ایسا نکل جائے کہ جو مولائے کائنات کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کہے اور یہ کہے کہ ابو بکر و عمر تو صرف خلافت میں افضل ہے، ورنہ مرتبے میں اور ولایت میں حضرت علی افضل ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو امیر شام کہہ کر خطاب کرے، تو اس چوزے کو مت دیکھنا، اس کے باپ اور دادا کو دیکھنا کہ ان کی تعلیمات حضرات صحابہ کے حوالے سے کیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، کان کھول کر سن لیجئے، آج جو یہ فضا بنی ہوئی ہے صحابہ کے تعلق سے، ہر کس و ناکس جسے موسم گرما و سرما میں استنجا کا ڈھیلا لینا نہ آتا ہو، وہ بھی کہتا ہے فلانی تاریخ میں آیا ہے کہ امیر معاویہ نے یہ کام کیا ہے۔ دور بنو امیہ کے اندر حضرات صحابہ کو، حضرات اہل بیت پاک کو تکلیف پہنچائی گئی، ان پہ تبرہ کیا گیا، ان کو گالیاں دی گئی ممبروں سے۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں جن کے سامنے اگر اصل کتاب رکھ دی جائے تو کتاب دیکھ کر ان کی عقل کام نہ کرنے لگے۔ اور کچھ لوگ یوٹیوب پہ چینل بنا لیا، آج کل فیمس ہونے کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، اس میں سے ایک یوٹیوب بھی۔ کمرہ 10x10 ہے، کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہے، کام تھا گٹر صاف کرنا، نالی صاف کرنا، پائپ لائن صاف کرنا، لیکن اس میں ان کی دکانداری چل نہیں رہی تھی تو یوٹیوب پہ ایک چینل بنا کر تاریخ کے حوالے سے صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ مرزا پلمبر، اب ان کے بھی ماننے والے ہو، اب ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ جب ڈپلومہ ہولڈر مناظر بن سکتا ہے، پلمبر محقق بن سکتا ہے،
جب چوڑا چمار دین پر تحقیق کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا اتخذ الناس رؤوسا جہال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے جو خود گمراہ، لوگ ان سے مسائل بھی پوچھیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ غرض کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو تھوڑا سا بولنا آ گیا وہ بھی محقق بن کر حضرات صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہ نوجوان بچہ کہہ رہا دیکھو امیر معاویہ نے اہل بیت پر ظلم کیا، ابو بکر نے خلافت چھین کر ظلم کیا، عمر نے فاطمہ کا حمل گرا کے ظلم کیا، عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلا کے ظلم کیا، حضرت عثمان نے باغ فدق کو چھین کر ظلم کیا۔ غرض کہ یہ بچے جن کا کام یہ تھا کہ اس معاملے میں نہ پڑتے، کفے لسان کرتے، زبان کو روکتے مشاجرات صحابہ کے سامنے، لیکن آج کل کے پیروں نے، خطیبوں نے، محققوں نے اور ڈپلوما ہولڈروں نے لوگوں کو اتنا جری کر دیا کہ یہ لونڈے جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے، مسجد میں جانا نصیب نہیں ہے، مسجد میں امام صاحب کون ہے، کتنے سال سے ہے، مسجد کے اندر کا کلر کیا ہے، مسجد کا صدر سیکریٹری کون ہے نہیں معلوم، جمعہ میں یا عید سے عید آئیں گے، یہ لوگ حضرات صحابہ کے فیصلے کریں۔ کیا یہ علامات قیامت میں سے نہیں ہے کہ ٹچے لوگ تاریخ پڑھ کر صحابہ کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کان کھول کر سن لو، اگر کوئی کہے کہ فلانی تاریخ میں یہ بات آئی ہے، ساری تاریخیں، ساری خانقاہیں، سارے پیران کرام اور سارے مفکرین اور سارے محققین اور 1400 سال کا وہ لٹریچر جس میں صحابہ کو گالیاں بکی گئی ہو، جو ایران کی فیکٹری میں عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولادوں نے بنایا ہو، وہ سب اٹھا کر دریا برد کر دو، پانی میں ڈال دو، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اس نص قرآنی کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت؟ عقیدہ تاریخ سے بنتا ہے یا قرآن و حدیث سے بنتا ہے؟ عقیدہ حدیث و قرآن سے بنتا ہے، تاریخ سے نہیں بنتا ہے۔ میں نے مفتی اختر حسین صاحب کو مبارکباد دی، بنگلور کے مناظرے میں دوسرے دن دیکھ رہا ہوں میرے لیٹر پر مضمون بدلا ہوا، مضمون بدلا ہوا اور ان کی برائی اس کے اندر موجود۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جب ایک منٹ میں دنیا بھر میں خبر پھیل جاتی ہے، سیٹلائٹ ہے، کیمرے ہیں، گوگل ہے، انٹرنیٹ ہے اور طرح طرح کے گیجٹس ہیں، طرح طرح کے آلات ہیں، جب آج اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس دور میں کیا تاریخ کے نام پر جھوٹ نہیں بولا گیا؟ بہت جھوٹ بولا گیا، بہت جھوٹ بولا گیا۔ تم تاریخ پڑھ کر فیصلے کرو گے تو جیسے مناظرہ بنگلور سے پتا چلا کہ جب بھی کسی مناظر کو بلاؤ تو پہلے سند دیکھ لو، اب ایک مزاج اور بنا لو کہ جب بھی کسی مقرر کو بلاؤ اس کی سند بھی دیکھ لو، ورنہ جن کو قوم نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہاں تو ناکام ثابت ہوئے، یہ پارٹی سے وہ پارٹی کرتے رہے، جب وہاں کام نہیں چلا آ گئے کرسی خطابت پر اور کہہ رہے مامو گیری نہیں چلے گی۔ او حرام، او عبید اللہ، تو عبید اللہ نہیں، عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو مامو کسی مولوی نے نہیں کہا ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ تمہارا جو کام ہے وہ کرو نیتا جی،
نیتا گیری نہیں چلے گی، مامو گیری چلے گی، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہے کہ نبی نے جن کے لیے قرآن فہمی کی دعا فرمائی اور سرکار کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، بتاؤ جن کے لیے نبی نے دعا فرمائی وہ عبداللہ ابن عباس، تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدتنا حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ہے اور آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ صحابی تو کہیں کہ یہ امت کے ماموں، میں لگاؤں گا، یہ میرا ہی نعرہ یاد ہے نا، اس نعرے کا بانی ہی میں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے ایسے لوگ تو جن کا کام تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا، اب یہ لوگ کرسی خطابت پر امت کو جو ہے تاریخ کے اوراق میں الجھا کر عقیدہ دے رہے ہیں۔ نا 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 نا، عقیدہ جو بنے گا وہ قرآن و حدیث سے بنے گا، تاریخ سے عقیدہ نہیں بن سکتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبی بنانے کے لیے، نبیوں کا امام بنانے کے لیے، اول و آخر بنانے کے لیے، افضل بنانے کے لیے، نبی الانبیاء بنانے کے لیے، خاتم الانبیاء بنانے کے لیے چنا، تو نبی کا ساتھی کون بنے گا، نبی کے صحابہ کون بنیں گے؟ یہ انتخاب میرا اور آپ کا نہیں تھا، بلکہ یہ انتخاب حق تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ساتھیوں کو چنا، اور جب چنا تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے پہلے ان کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، ان کے قلوب معیار تقوی پہ کھرے اترے، تو دنیا میں جیسے یہ مدرسہ ضیاء الاسلام ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے، ایک ہاف صدی سے زیادہ کا وقت اس کو ہو گئے، اور دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، کالج میں، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، جب وہاں امتحان ہوتا ہے تو امتحان کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں اور ایک ڈگری دی جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، جب وہ امتحان میں کھرے اتر گئے تو اللہ نے صحابہ کو نمبر کتنے دیے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، کتنے نمبر دیے اللہ نے؟ پورے 100 نمبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجرین انصار، والذین تبعوہم، اور اس کے بعد تابعین بھی، مفسرین فرماتے تبعوہم سے ہی تابعیت لی گئی ہے، اس کے بعد تابعین بھی، اللہ فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے اور ان سے سب سے راضی ہے۔ تابعی صحابیت کے بعد کا مقام ہے، صحابیت کے بعد کی منزل ہے تابعیت، تو گویا تابعین سے بھی اللہ راضی ہے۔ جب تابعین سے راضی ہے تو کوئی صحابی اللہ کی رضا سے چھوٹ سکتا ہے، اللہ کی پسندیدگی سے باہر ہو سکتا ہے؟ یعنی تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے، تمام صحابہ اس کے اندر آ گئے۔ جو پہلے دن رخ والضحیٰ کو دیکھ کر صحابی بنا، اور جو آخری مرتبہ صحابی بنا، چاہے ادنا درجے کا صحابی ہو۔ ادنا درجے کا صحابی کا مطلب کیا؟ ایک شخص نے 99 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور انتقال کر گیا، خدا کی قسم وہ بھی صحابی ہے، ادنا درجے کا صحابی ہے۔ اب اس ادنا درجے کے صحابی کے برابر
برابر بڑے سے بڑا غوث قطب ولی نہیں پہنچ سکتا ہے جو مقام اس نے پایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سرکار کو پشت انور کی جانب سے دیکھا اور صحابی بن گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ صحابہ کی جو پوری جماعت ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے اور اللہ نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے جنت کا۔ دیکھو نمبر 100 دیے اور ڈگری کیا دیا؟ جنتی۔ ڈگری کیا دیا؟ امتحان لیا صحابہ کا، جب امتحان میں سکسیس ہو گئے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 یعنی اللہ نے 100 نمبر دیے اور اس کے بعد جنتی ہونے کی ڈگری عطا فرمائی۔ اب نبی کا فرمان سنیے، آج جو شیعوں کا جھٹن کھا کے یا ان کے ذاکرین نوحہ خان مرثیہ خان کو موبائل میں سن کر، اسی لیے میں نے کلکتہ میں پہلے بھی ہر بیان میں کہا یہ تنتنا دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، یہ آپ کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے ہیں۔ علماء جگہ جگہ موجود ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، آپ ان سے آ کر سیکھیے۔ لیکن جو تن آسان لوگ وہ گھر پہ بیٹھ کر ہی اسی سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ ویسے ہی لوگ مناظر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب کو کچھ بچے پکڑ کے لے کر آئے، بولے حضرت یہ مرزا انجینئر کا بہت بڑا فالوور ہے، بہت ناک میں دم کر رکھا، اتنا بتاتا ہے کتابوں کا نام جو ہم نے سنا ہی نہیں۔ تو بولے آپ ان کا کچھ علاج کیجئے، ہم کو معلوم ہے قصر ابو حنیفہ میں ایسے اڑیل اور سڑیل ٹائپ کے لوگوں کا مفت دماغی علاج ہوتا ہے، یہاں سے گوبر نکال کر بھیجا ڈالا جاتا ہے، تو آپ ہی علاج کیجئے۔ تو میں نے دیکھا محقق صاحب کو بالکل ٹائٹ کپڑوں کے اندر ان کا وجود نامسعود کسی طرح بھر دیا گیا تھا، اور ان کو دیکھ کر مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا تھا، کیا تن کپڑوں نے ایسا ہے حال، جو بیٹھے تو اٹھنا پھر ہے محال، جو بیٹھے تو ناک کٹ جائیں گی کہ ننھی سی پتلون پھٹ جائیں گی، کرو دوستو مل کے رب سے دعا، کریمہ ببخشائے برحال۔ تو محقق صاحب مجھ سے کہنے لگے دیکھیے جو بات کیجئے گا کتاب اللہ سے اور حدیث رسول اللہ سے کیجئے۔ اب رسول اللہ ہی بولے تھے کہ رسول اللہ زبر بولے تھے کہ پیش بولے تھے مجھے بھی یاد نہیں، زبر ہے کہ پیش ہے؟ بتاؤ اتنے بڑے مولائی ان کو پتہ ہی نہیں علی پہ کیا ہے، اور مولائی۔ تو بہرحال محقق صاحب بیٹھے، تو میں نے کہا مسئلہ کیا؟ بولے امیر معاویہ کے بارے میں مجھے ڈسکس کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے ڈسکس کرو۔ تو بولے سب سے پہلے مجھے C3 کا چارجر دو، میری بیٹری لو ہو رہی، یعنی ان کا جو کچھ مبلغ علم تھا وہ سب کچھ موبائل کے اندر، موبائل کے مناظر تھے۔ دے دیا ہم نے C3 کا چارجر۔ تو بولے وائی فائی ہے آپ کے یہاں؟ میں نے کہا وائی فائی بھی ہمارا ہی لیجئے گا۔ بولے جی ہاں، ڈاٹا ختم ہو گیا۔ تو اب میں نے کہا لو لگاؤ۔ اب وائی فائی جب لگائے تو سنی لائن لکھا تھا، بہت جلدی میں پڑھ لیے۔ بولے یہ کیا نام رکھ دیا آپ نے سنی لیونی؟ ارے میں نے کہا گدھو الذی خر دماغ بیدال کے بدم چقت البخارا اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، وہ سنی لیونی نہیں سنی لائن ہے، وہ سنی لائن ہے۔ اب بتاؤ ایسے ہی پڑھوں گے؟ تو سنی لائن ہے، میں نے کہا تم کو پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال کلک کیا۔ اب اس کے بعد میں نے کہا ان کا علاج کیسے کرنا میں سمجھ گیا۔ میں اندر سے اٹھا لایا ایک بغیر زیر زبر والی عربی والی کتاب، اب لا کر ان کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ تو جیسے مناظرے بنگلور میں ناری صاحب کو ڈر لگ رہا تھا غیر معرف کتاب دیکھ کر، بار بار کہتے فریقین کی اجازت کے بغیر نہ لایا، ویسے یہ دیکھ لیے اس پہ تو زیر زبر کچھ بھی نہیں، میں پڑھوں گا کیسے؟ ان کو اپنی موت نظر آئی۔ یہ جتنے بقرات بنتے ہیں نا ان کو ہمارے سامنے لاؤ، ایک ہی جلاب میں ساری گندگی نکال دوں گا۔ میں سب جانتا ہوں ان کی روایتیں کتنی صحیح ہے اور یہ کتنا گڑھو لوگ ہیں، کتنا گڑتے ہیں یہ لوگ۔
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ. بنا چلا پتا کرے بٹھائیے نا, بیٹھ جائیے. او باؤنسر صاحب آپ آئیے ادھر بیٹھ گئے سکون سے. بہرحال اب جب میں نے غیر معرف کتاب رکھی تو ان کو اپنی موت نظر آئی, کیونکہ وہ جس کے شاگرد تھے ان کا رشتہ تلمذ جس سے ملتا تھا مرزا پلمبر صاحب, وہ خود ہی بیچارہ وہ غیر معرف عربی پڑھ نہیں سکتا. وہ تو اعراب لگی ہوئی بھی درست نہیں پڑھ سکتا, غیر معرف تو چھوڑیے اعراب لگی بھی درست نہیں پڑھ سکتا. وہ صرف دھونس جمانے کے لیے کتاب رکھتا ہے سامنے, خالی حدیث کا نمبر صحیح بولے گا, باقی گھسیڑے گا پورا اپنا من کا. وہ ہوتا اندر نہیں, لیکن وہاں تک جائے کون, اس کا سامنا کرے کون, اس تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. جب سارے اندھ بھکت ہی ہے تو ان میں کہاں اتنی ہمت ہے کہ اٹھ کر چیک کر لیں جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو بہرحال یہ صاحب بولے ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن پھر کبھی آپ سے میں مناظرہ کروں گا, ایک کام کیجئے آپ مجھے ڈیٹ دیجئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈیٹ دیتا ہوں. تو میں نے لکھا 1 اکتوبر. اب 1 بھی کھڑا اور اکتوبر کا الف بھی کھڑا. تو اب ان کو دیا میں نے, تو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا مولانا 11 کبوتر. بولے 11 کبوتر اور 12 مرغا کچھ نہیں, مناظرہ ہوگا مناظرہ. ابے میں نے کہا گدہ الذی, وہ میں نے 1 اکتوبر لکھا ہے 11 کبوتر نہیں لکھا. ایسے ایسے پاجامہ لوگ. اب اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو محرم میں اپنا حلیہ پورا خلاف شرع بناتے ہیں, کڑے پہنتے ہیں, طرح طرح کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں, اہل بیت کے نام پر چورن بیچتے ہیں, حرام خوروں کو سورۃ الفاتحہ تک پڑھنی نہ آتی ہوں گی, اور یہی کتے کے بچے, یہی حرام خور رسول اللہ کے پیاروں پر, ان کے یاروں پر, ان کے جانثاروں پر, ان کے وفاداروں پر, ان کے چوکیداروں پر بھوکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. آؤ سنو مستدرک حاکم کی حدیث سنو. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, عن عویم بن ساعدہ, حضرت عویم بن ساعدہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. آج یہ یہاں سے یہ سبق لے کے اٹھو کہ مرتے دم تک میں اپنی زبان سے اللہ کے محبوب یا اس کے محبوبوں کے محبوبوں سے کی بارگاہ میں کبھی گستاخی نہیں کروں گا, اور جو گستاخی ہو چکی ہے آج صدق دل سے توبہ کرو. بچوں تمہیں محبت اہل بیت کے نام پر اللہ کی قسم گمراہ کیا جا رہا ہے, تمہیں یہودی مذہب کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے. میں اس منبر رسول سے کلکتہ کے تمام شیعوں کو چیلنج مناظرہ دیتا ہوں, اگر تم نے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہو, کسی کتیا کا دودھ نہ پیا ہو, ایک کسی میدان میں اسٹیج لگاؤ, بریلویوں کی طرف سے, اہل سنہ کی طرف سے, صحابہ کا یہ غلام کلیم حنفی آئے گا, میں اپنے مذہب حقہ کو دلائل کی روشنی میں صحیح ثابت کروں گا. اور تم کلکتہ نہیں, بمبئی نہیں, ایران, آذربائیجان, حوض علمیہ, قم, نجف اشرف, عراق, تمہارے بڑے سے بڑے مجتہد کو اٹھا کر لاؤ, وہ اہل سنت کے شیر کے سامنے تاب نہیں لا سکے گا دلائل کے میدان میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. بیٹا نعرے کم لگاؤ, نعرے کم لگاؤ, مجھے بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. عزیزان محترم, خدا کی قسم میں نے ہمیشہ شیعوں کو چیلنج دیا ہے اور کسی کے دم پر نہیں دیا ہے. میرے پاس دلائل کا انبار ہے اور میں شیعت کی پوری تاریخ جانتا ہوں. اس مذہب کے بننے سے آج تک کا سفر اور ان کی تخریب کاریاں اہل اسلام کے لیے, خدا کی قسم اسلام کے خوبصورت جسم میں ایک ناسور کی حیثیت ہے. آج جو لوگ ایران کر رہے ہیں بڑا پیارا لگتا ہے ان کو ایران. یہ شبیر وارسی جیسے حرام خور لوگ جو ایران کے تلوے چاٹ رہے ہیں, ذرا میں بھی ایران سے کہتا ہوں
ہوں یار تمہارے چاہنے والے ہندوستان میں بہت ہے، ایک مرتبہ ان کو دعوت پہ بلا لو، جیسے تم نے اسماعیل ہانیہ کو دعوت پر بلایا۔ خدا کی قسم دعوت کا وہ مزہ آیا کہ اسماعیل ہانیہ تو جنت پہنچ گیا، لیکن شبیر لاوارسی جنت سے ایک اسٹاپ پہلے پہنچے گا۔ یہ کل بھی غدار تھے، آج بھی غدار ہے، اپنے مہمانوں کو بلا کر دھوکہ دینا ان کوفیوں کی سرشت ہے، ان کے خمیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تم کو آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں شیعہ، وہ شیعہ مذہب جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے، سوائے 7 صحابہ کے صرف 7 صحابہ دین میں باقی رہے۔ جب نبی نے جبل فاران سے دعوت دین کا پیغام شروع کیا تو اس دور میں نبی کے پاس کیا عسکری قوت تھی، مال و زر تھا، کیا تھا؟ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس دور میں جو صحابہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نبی کے برابر پتھر کھائے، جن کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی اولادوں کو قتل کیا گیا، جسم کا کوئی حصہ ان کے زخم سے نہ بچا، وہ صحابہ جن کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جب وہ دوسری جگہ رہنے لگے تو ان پر چڑھائی کی گئی، وہ کسی لالچ کے بدلے اسلام لائے تھے جو حضور کے دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھر جائیں گے، جو حضور کے دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھریں گے؟ نہ، صحابہ کرام بے لوث تھے، وہ مخلص تھے، اللہ کے دین کے معاملے میں رتی برابر ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا، وہ پورے طور پر مومن کامل تھے۔ خدا کی قسم ان جیسا اخلاص کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ حدیث سنو، مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور 16 آنے صحیح حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے چنا، ان اللہ عز و جل اختارنی واختار لی اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، صحابہ مومن ہیں، متقی ہیں، ثقہ ہیں، عادل ہیں، جنتی ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، ان کی محبت فرض ہے، ان پر تنقید حرام ہے، ان کے مشاجرات کا تذکرہ حرام ہے، ان سے بغض حرام ہے، نجوم ہدایت ہے، اور صحابہ کا راستے پہ چلنے والا فرقہ ناجیہ ہے، صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ آج کا یہ 2 ٹکے کا حرام خور پیر جو خانقاہوں میں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کر چاندی کی چلم میں گانجا پھونکتا ہے، کہتا ہے امام نسائی نے کہا ہے امیر معاویہ کے بارے میں مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی، اور ان کا ایک خود ساختہ شیخ الاسلام پاکستان میں وہ ڈاکٹر نجیس القادری، جس کے نام سے بے روزگار مولوی روزانہ کتابیں لکھ کر چھاپ رہے ہیں۔ ایک باپ کو اپنے تمام بچوں کے نام یاد ہوتے ہیں، نجیس القادری سے پوچھو اپنی کتابوں کے نام بتا دو، نہیں بتا پائے گا، لکھا ہی نہیں ہے تو بتائے گا کیا؟ بے روزگار مولویوں کو کام پہ لگا دیا۔ سب سے بڑا سپورٹر آج مولائی فرقے کا یہ نجیس القادری ہے، اور مرزا انجینئر ہے، اور ہندوستان میں کچھ پیر صاحبان جو اپنے باپ دادا کی روش سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، شیعت کی بولی بول رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ پر بھونک رہے ہیں، کہتے ہیں امام نسائی نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں، جب اس طرح کی بات آئے تو ان سے پوچھنا کہ علم الحدیث میں صحیح کے مقابلے میں غلط آتا ہے کیا؟ اگر صحیح حدیث نہیں ہے اس کا مطلب غلط حدیث ہے۔ پہلے کسی بھی فن کے اصول اور مبادیات کو سمجھو، اس کی بنیاد کو سمجھو۔ علم الحدیث میں اگر کہا جائے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط ہے، بلکہ وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، حسن لذات ہی بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیر ہی بھی ہو سکتی ہے، وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور امام نسائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملی، امام ترمذی کو تو ملی، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے، ترمذی جس کو جامع
جامع ترمذی اور سنن ترمذی کہا جاتا ہے، جو مدارس میں داخل نصاب ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں پورا ایک باب باندھا ہے مناقب معاویہ کا، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں کتاب المناقب میں باب معاویہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امیر معاویہ ثقہ نہ ہوتے تو یہ اصحاب ستہ حضرت امیر معاویہ سے 100 سے زائد روایات قبول نہ کرتے۔ پیر صاحب گنجیڑیوں میں بیٹھ کر، نشیڑیوں میں بیٹھ کر معرفت کی باتیں کم کیا کرو، کبھی ہمارے سامنے بھی آ کر بتاؤ تمہارے پاس ایسا ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میرے لیے چن لیا، پھر آگے فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ غُزْرَا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، ان چنے ہوئے صحابہ میں سے کچھ کو میرا رشتہ دار بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرے صحابہ بنایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس پوری جماعت پر فمن سبہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو اس پر سب کرے، برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ او محبت اہل بیت کے جھوٹے دعوے داروں، تم جھوٹے دعوے داروں ہو، تم مولائی نہیں ہو، تم موالی ہو، ورنہ بتاؤ نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس مبارک جماعت کو، جو اللہ کا انتخاب ہے، ان پر سب کرے، سب کے معنی صرف گالی نہیں ہے بلکہ ٹیڑھی بات بھی سب ہے، جو ان کے حوالے سے ٹیڑھی بات کرے اس پہ اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جب نبی نے فرما دیا تو ایک سنی مسلمان کا فرض یہ ہے کہ صحابہ کے معاملے میں کف لسان کرے، زبان کو روکے ان کے تعلق سے بری بات کہنے کے حوالے سے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو، جو نماز عید میں دیکھتا ہے بازو والے کا چھوڑوں یا باندھوں، یہ صحابہ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔